دور میں فلموں کا مختلف موضوعات جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں بین الاقوامی سطح پر. ایک زمانہ تھا کہ لوگ فلموں میں عریانیت کی شکایت کیا کرتے تھے. اب عریانیت کے ساتھ ساتھ جرائم اور تشدد شامل ہو گیا ہے. اس پر آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ ایک کیتھارسس تو آیا ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد. آپ نے دیکھا بربریت کی ایک عجیب مثال قائم ہوئی. مجھے خود یاد ہے کہ اسرائیل میں جلتے ہوئے لوگ وہ شعلے جو پھینکتے ہیں دشمنوں کی وہ ہائیڈ آؤٹس میں اور وہ نکلا کرتے تھے تو جلتے ہوئے لوگ نکلے. ہیروشیما کئی لوگ جو یہ بھیانک اور ہولناک منظر دیکھ کے واپس آئے. They were disillusioned with this value اور یہ سسٹم ہے پاور سسٹم. اس سسٹم سے ایک عجیب قسم کا انارکی ہوتی ہے نا, سوشل انارکی بھی تو ہوتی ہے, which is unspoken but it goes on within معاشرے کے اندر ہی اندر. اس کا رد عمل تھا. They did not believe in any parameters of social behavior. نہ تو وہ ایک کلاسیکل ایسپریشن جو ہوتے تھے جیسے پہلے گڈ ارتھ میں تھا یا گڈ بائی مسٹر چپس میں تھا یا ہمارے پاس بھی ایسی اچھی فلمیں بنا کرتی تھی کچھ. تو وہ ویلیوز بدل گئے اور بدلنے کے بعد یہ انارکک میں اس کو کہوں گا کہ لٹریری انارکی کیم انٹو بینگ, کیونکہ لٹریچر از اے ریفلیکشن آف لائف اٹ سیلف. ہمارے معاشرے میں وہ تبدیلیاں آئی ہیں تو اس معاشرے کی تبدیلی کو لٹریچر ریفلیکٹ کرتا ہے اور جو لٹریچر بنتا ہے اس پر لوگ فلم بناتے ہیں, بلکہ فلم میں اس سے 2-4 جوتے اور بھی آگے بڑھ گئے. وہ قرآنیت انہوں نے یہ دیکھا کہ پکچر کو بیچنا ہے اور کسی نہ کسی طرح سے گاہک کو لانا ہے. یہ شروع ہوئی ہے اسمال اسکیل اسمال بجٹ فلموں سے کہ انہوں نے بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ کمپٹیشن کرنا تھا. سینسرشپ کے مسئلے جب آئے تو کورٹس نے سب سے پہلے فرانس میں میرے خیال سے یا سویڈن میں کورٹس نے جج کیا اور فیصلہ صادر ہوا کہ یہ عریانیت جائز ہے. پھر برٹش کورٹس میں امریکن کورٹس میں وہاں پر بھی یہ جائز قرار دی گئی. اس لیے وہ عریانیت ایک اٹ ہیڈ دی سینکشن آف دی اسٹیبلشمنٹ. پھر نقال ہیں, ہم دونوں بھی نقال ہیں, ایک طرح سے ہم نقل کر رہے ہیں. ویسٹ میں بہت سی چیزیں بڑی اچھی ہیں جو کہ ہم کو وہاں سے لانی چاہیے, اپنانی چاہیے, لیکن بہت سی چیزیں ہمارے پاس خود نجی ایسی ہیں کیونکہ کلچر کو انسان صدیوں میں ڈیولپ کرتا ہے. اور ہمارا کلچر جیسے اردو شاعری دیکھیے گا, اردو شاعری کوئی بڑے رئیسوں کا کوئی جاگیر نہیں تھی. غالب ہوں یا میر ہوں یا مومن ہوں, وہ سارے معمولی محلوں میں پلے ہیں. میرے خیال سے اب بھی ہمارے لٹریری آدمی جو ہیں وہ اسی طرح متوسط حال درجے کے لوگوں سے آئے ہیں. جو کلچر ہمارا ہے اٹ از ارتھی کلچر, اٹس اے کلچر آف ارتھ. شرت چندر چیٹرجی واز اے مین آف دی ارتھ, سو ہی پروڈیوسڈ ارتھی لٹریچر. وہ لٹریچر اب ہمارے پاس ہے نہیں. وہ لٹریچر نہ ہونے سے ہم لوگوں نے نقالی شروع کر دی. دس کائنڈ آف امپورٹیشن آف اے ٹوٹل امپورٹیشن آف اے سرٹن کلچر پیٹرن, اس سے ہمارے کچھ نقصانات بھی ہوئے, خاص طور سے کلچرل ثقافتی طور پر. کریٹو پوائنٹ آف ویو سے بہت سے پہلو نے, لٹریچر نے, پوئٹری نے, فلموں نے سفر کیا. شاعری کا آپ نے ذکر کیا, مجھے یاد آیا کہ آپ ماشاء اللہ ادبی ذوق آپ کا بہت اچھا ہے. حال میں آپ نے شاید دہلی میں ایک اردو کانفرنس ہوئی تھی, اس میں آپ مہمان خصوصی بھی تھے, تو کچھ ادب اور شاعری پر آپ کے تاثرات؟ یہ محض افواہ ہے کہ میں بہت کچھ جانکاری ہے مجھے, بلکہ جتنا یہاں البتہ جتنا اسکولوں میں پڑھا وہ پڑھا قند اردو اور توزک اردو اور دیوان غالب ہیں, میر تقی میر ہیں, انشا ہے, داغ ہیں, نذیر اکبر آبادی وغیرہ جتنے رہے جو کہ ہمارے معاشرے سے متعلق تھے. اس زمانے میں گھروں میں اٹھنا بیٹھنا, اس میں آپس کی بات چیت میں شعر کہہ دیا کرتے تھے. فارسی کے شعر اکثر
ہمارے ابا چونکہ وہ سعدی اور حافظ اور جامی اور رومی ان کی تعلیم اس میں ہوئی تھی، تو اس لیے وہ بات میں وہاں میں جب اسٹوڈیو کام کرنے جاتا تھا ان کو پسند نہیں تھا کہ وہ میں نے کام پیشہ اختیار کیوں کیا. تو جن پروفیسر دار بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں یوسف میاں؟ تو وہ بولے کہ ان سے کیا پوچھتے ہیں آپ پروفیسر صاحب دار صاحب، الگ سواہ چو مردم بکاروبار روند بلا کشان محبت بکوئے یار روند. تو اس طرح کا معاشرہ تھا جس میں ہم پلے تھے. اس سے جتنی واقفیت ہے شاعری سے اور جتنا لگاؤ ہے وہ تھا اس مشاعرے میں میں شامل یوں ہوا تھا کہ اردو کے لیے اور اردو کے فروغ کے لیے وہ مشاعرہ تھا. اس میں کچھ چیدہ لوگ بھی تھے تو ان میں بیٹھنے کا ایک موقع تھا، میں اس لیے چلا گیا تھا. جدید شعراء اور موجودہ دور کے ادیبوں میں آپ کی پسندیدہ شخصیات؟ جدید اردو ادب کو جتنا فروغ میرے خیال سے یہاں ہے نسبتاً وہاں نہیں ہے. اور یہ ایک مسئلہ ہے کیونکہ اردو زبان کا حسن، اس کی معنی آفرینی اور چاشنی جو ہے وہ اب بھی ایک عجیب قسم کا چارم رکھتی ہے، اپنا ہی چارم. جیسے آپ کی ٹی وی میں بنائی ہوئی سیریز ہیں جس میں کہ خالص اردو مکالمے ہوتے ہیں، لوگ اس کو ہندوستان میں بہت پسند کرتے ہیں. وہاں آتی، حالانکہ میرے خیال سے لیگلی تو اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ پہنچی جاتی ہیں کچھ وہاں کی یہاں کی وہاں، یہ تو ہوتا رہتا. تو وہ بڑی مقبول ہوئی ہیں وہاں پر. خاص طور سے آپ کی سیریز جو بنتی ہیں یہاں پر وہ بڑی مقبول ہے. مطلب ڈرامے جو ہیں. اچھا، آپ نے ویڈیو کا بھی ابھی ذکر کیا. میں خود بھی یہ چاہ رہا تھا کہ آپ سے بات پوچھوں کہ بیشتر فلم انڈسٹری کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، خاص طور پر فلم ساز، وہ اس بات کے خطرے کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ فلم کو سب سے بڑا خطرہ ویڈیو اور ٹیلی ویژن سے ہو گیا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ خطرہ واقعی اتنا شدید ہے کہ جس سے فلم انڈسٹری کافی متاثر ہو رہی ہے؟ فلم انڈسٹری متاثر تو ضرور ہوگی، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے ٹیلی ویژن از ناٹ اے ویہیکل فار موشن پکچر. ٹیلی ویژن could more be termed as جس کو کہیں گے کہ انسٹنٹ جرنلزم. کمیونیکیشن، ورلڈ وائڈ کمیونیکیشن، پھر مختلف قسم کے سبجیکٹ ہیں، کچھ زراعت پر ہے، صحت پر ہے، مختلف کے دیگر پروگرام ہیں. سب موشن پکچرز بن کے ٹیلی ویژن سے ریلیز ہوں، یہ تو میرے خیال سے ٹیلی ویژن کا پرپز نہیں ہے. ٹیلیویژن ہیز گاٹ مینی ادر آسپیکٹس. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی کبھی پکچر دکھایا نہ جائے، ضرور فلمیں دکھائی جانی چاہیے. ایجوکیٹو، انفارمیٹیو اور دوسرے قسم کے سوشیو سیوک پرپزز کے لیے یہ ٹیلی ویژن بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. اور خاص طور سے آج کل کے دور میں کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. خیالات کا لوگوں میں کشیدگی ہو جاتی ہے. پیپل مسٹ بی دیئر ٹو آرٹیکولیٹ کہ کیوں ہم لوگوں میں یہ اختلافات ہیں. کبھی فرقوں میں ہو جاتے ہیں، کبھی کمیونٹیز میں ہو جاتے ہیں، کبھی صوبوں میں ہو جاتے ہیں، کبھی ملکوں میں ہو جاتے ہیں. تو ٹیلی ویژن از اے گریٹ میڈیا اور اس کا مستقبل بڑا شاندار ہے. بہت امینس پاسبلٹیز ہیں، کیونکہ اگر ہم اس کو محض پکچر ریلیز کرنے کا ایک آلہ بنا دیں تو اس کو بہت محدود کر دیا. میں خود دیکھتا ہوں ٹیلی ویژن میں کچھ سیریز آتی ہیں جیسے پانی کے نیچے لائف کیا ہے، وہ مچھلیوں کی اور ان مختلف قسم کی اسپیشیز، انڈر واٹر اسپیشیز، انڈر واٹر لائف، اور بیرونی سیاروں کی جو سیاحت کرتا ہے انسان. دوسرے سبجیکٹس ایسے بہت قسم کے ورسٹائل سبجیکٹس ہیں. رہا اب وہ پلینگ ٹائم تو ہے،
اور ویڈیو از اے ریالٹی، ویڈیو ایک حقیقت ہے جو کہ ہے، اور اس سے فلم انڈسٹری کو ریکن کرنا ہوگا. یہ ہے تو ریکن ویڈیو بھی کیا ہے، یہ بھی تو ایک فلم سازی ہے. صرف یہ کہ وہ کیسٹ میں اتنا سا بک جاتا ہے اور اس سے بڑا بزنس پر اثر پڑتا ہے. لیکن اس چیلنج کو سنیما شوڈ ایکسپٹ دس چیلنج، اس کو یہ چیلنج لینا چاہیے کہ زیادہ اچھی فلمیں بنائیں اور اسکرین بڑا کریں، زیادہ اوپننس، وہ چیز جو کہ ویڈیو میں نہیں آ سکتی ہے، اور دوسری اچھی ڈرامائی قدریں اگر ہوں فلم کے اندر تو چاہے اس کا ویڈیو بنا کر ہی بیچیے آپ، تب بھی وہ فلم میں لوگ عوام جاتے ہیں. ایسی کئی مثالیں ہندوستان میں ہو چکی ہیں کہ ویڈیو کے کیسٹ پائریسی میں چلے گئے، لیکن اس کا پائریسی کے باوجود وہ فلم چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پائریسی جائز ہے. ویڈیو ایک حقیقت ہے، پیپل ول ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود اٹ. ویڈیو میں فلمیں بنیں گی، فلمیں اچھی بنیں گی، اور اگر بنے تو بہت اچھا ہے. لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، بچے دیکھ سکتے ہیں، گھروں میں دیکھ سکتے ہیں. ہاں، ویڈیو سے ایک پرابلم میں نے دیکھا ہر گھر میں یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت میں اور تعلیم پر یہ اثر انداز ہوتا ہے. بچے جب بھی آئیں تو کچھ وہ ویڈیو لگا کے اس کا فلم دیکھنا شروع کرتے ہیں، لیکن ویڈیو سے کنسٹرکٹیو فلم بھی بن سکتی ہیں. فلم کی تکمیل میں بہت سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں. ہدایت کاری ہے، اداکاری ہے، کہانی ہے، بہت سی چیزیں. اس میں موسیقی کا بھی ایک عنصر ہے، اور پاکستان اور بھارت کی فلموں میں میں سمجھتا ہوں کہ موسیقی کا بڑا عمل دخل رہا ہے. اور ماضی میں بڑے اچھے اچھے گانے ہوا کرتے تھے. آپ کا بھی ایک گانا مجھے یاد ہے، میرے دل کہیں اور چل، بڑا مقبول ہوا تھا. اسی طرح اور بہت سے گانے ہیں، تو وہ گانے لوگ بڑے پسند کرتے تھے. وہ موسیقی کا انداز بہت اچھا تھا. آج کل موسیقی کے ردم میں جو تیزی آ گئی ہے وہ کچھ عجیب سا تاثر چھوڑتی ہے. تو آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ دراصل معاشرے کی رفتار تیز ہو، ایک ردم ہوتا ہے، لے، جیسے دل کی دھڑکن کی ایک لے، شام اور صبح اس میں بھی ایک لے، موسم. اس لے کو ایکسلریٹ کر دیا ہمارے انڈسٹریل سویلائزیشن نے. جیسے جو سفر ہم پشاور سے لاہور 3-4 دن میں کرتے تھے، 4 دن میں یا 7-8 دن میں، 7 دن میں، وہ رات کی رات میں ہو جاتا تھا ٹرین میں بیٹھے. وہ دی انڈسٹریل ایج از نون ایز دی ایج آف دا ویل، ٹرننگ ویل. اس سے وہ لے تیز ہوئی. اس کی پہلے سے سوت بنا جاتا تھا، کپڑا بنا جاتا تھا سوت سے، تو اس کی ایک لے تھی. اب مشین ہے، اسپنڈل ہے. اس پر ایک پکچر بھی بنی تھی، میں نے دیکھی تھی جرمنی میں، کسی اسکول ٹیچر نے بنائی تھی، چینجنگ پیٹرنس آف لائف ردم. تو ہر چیز تیز ہو گئی ہے. تیزی پہلے انسانی معاشرے نے اس لیے اختیار کی تھی، کم از کم لکھا یہ جاتا تھا کہ مین ول بی ایبل ٹو گیٹ، ہم لوگوں کو زیادہ فرصت ملے گی، لیجر ملے گا، جس میں ہم لوگ رہ سکیں گے. یہ نہیں ہے کہ 7 دن ایک آدمی کام کرتا ہے تو کام کرتا ہی چلے جاتا ہے. کوئی اتوار کا دن، کہیں جمعے کا دن، چھٹی کا دن مقرر ہوا. کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ اس کو اور وسیع کیا جائے. مین شوڈ گیٹ مور لیجر، کہ وہ فرصت سے بیٹھ سکے، اپنی فیملی سے مل سکے، کہیں باہر جا سکے، آ سکے. ایکسلریشن کا رزلٹ یہ ہوا کہ انڈسٹریل مشینری جو کہ اس لیے بنائی تھی کہ جلدی کپڑا بن جائے، تو وہ بیچارہ ایک گز بھر کپڑا بنانے کے لیے جو 3 دن صرف کرتا ہے، وہ 3 سیکنڈ میں بن جاتا ہے یا 3 منٹ میں بن جاتا ہے. انسٹیڈ آف کانکرنگ ٹائم، دی مشین جس کو ہم نے استعمال کیا، وہ مشین سے ہم خود کانکرڈ، مفتوح ہو گئے. اس نے ہم کو کانکر کر لیا. اب آدمی دیکھیے کہ کانکرڈ کی سپیڈ جو ہے، 5 بجے شام کو اگر آپ 6 بجے شام کو اگر آپ لندن سے نکلیں فرینچ کانکرڈ پر، تو 5000 میل کا فاصلہ ہے. 6 بجے شام کو ہم لندن سے نکلتے ہیں
اور اسی دن 5 بجے شام کو ہم نیو یارک پہنچ جاتے. یعنی 1 گھنٹہ آپ نے اسپیس میں سے ٹائم میں سے چھین لیا. آپ 1 گھنٹہ پہلے پہنچے. 1 گھنٹہ پہلے پہنچنے کے بعد جب ہم سب لوگ اتر رہے تھے تو میری بیوی میرے ساتھ میں تھی. اور ہم نے دیکھا کہ لوگ اجلت میں تھے. اس میں ایک خاتون جو محمد تھی, عمر رسیدہ تھی, وہ لڑکھڑا کے گر پڑی. ان کا کچھ سامان بکھر گیا. کچھ لوگوں نے ایسی اخلاقی طور پہ کچھ چیزیں اکٹھی کر کے ان کو رکھ دیا. پھر بھی وہ بیچاری کچھ چوٹ سی لگ گئی تھی. میں نے ان کا سامان کچھ مدد کی ان کی. بعد میں سارا بھی نے مجھ سے کہا کہ یہ لوگ اتنا تیز آنے کے باوجود کس جلدی میں ہیں. کیا چیز ہے؟ دس ریدم آف لائف gives us the rhythm of our melody, music. Music کا ریدم بھی اسی کے ساتھ چینج ہوتا ہے. پلس کا ریٹ جو ہے, that's why you see pulse rates, blood pressure and heart attacks and cerebral hemorrhages اور انسانی سسٹم پر جو دباؤ ہے وہ اسی لیے ہے کہ violent movements and violent. میں جیسے یہاں آیا ہوں, پہلے اگر میں آتا اب صبح سے شام تک وہ دلیپ کمار کو میں اس کے ساتھ بھاگا بھاگا پھرتا ہوں. اس کو وہاں جانا تو میں بھی اس کے ساتھ چلا جا رہا ہوں. دلیپ کمار کو ادھر جانا ہے تو ایلیمنٹ میں انٹرویو دینا تو اس کے ساتھ بھاگا بھاگا. یوسف خان بھی چلا جا رہا ہے. دس ایکسیلریشن آف اسپیڈ جو میوزک ہے وہ اسی سے آتا ہے. میوزک کا ریدم آپ دیکھیں گے کہ along with the speed پہلے لیریکل لے تھے, آہستہ خیال بلمپک میں جو گایا جاتا تھا تو اس میں لے کاری تھی, اس میں میلڈی تھی. یہ جو میوزک ہے اس کا ریدم اتنا تیز ہے کہ اس میں میلڈی نہیں ہو سکتی. Sometimes it goes so wild that one can say it's organized, orchestrated noise. اگر پیار اور محبت بھی آدمی کرتا ہے نا تو اس کے لیے کچھ لمحہ, کچھ پوائز چاہیے, تھوڑا سا وقفہ, لئے لائف کی اور سلو کر دیں تاکہ وہ محبت کرنے والے ایک دوسرے کی غربت کو کے احساس کو اچھی طرح اپنے آپ کو سمو لیں اس میں, اور اس زندگی کے اس پہلو کا وہ لطف اندوز ہوں. آدم کے ساتھ اللہ میاں نے اماں ہوا ایسی تھوڑی پیدا کر دی تھی کہ گھر میں برتن ہی مانگتی رہے. لیکن موجودہ تہذیب میں کیا ہے کہ وہ بھی نہیں ہے, وہ بھی جلدی جلدی میں ہے. میری جو میک اپ کرتے والی تھی وہ چانکیہ کے لیے میں گیا تھا تو وہ ٹائم دیکھتی تھی کہ 6 بجے اس نے جانا ہے, 6:15 بجے وہ اپنے شوہر سے ملے گی اور 7:15 بجے وہ لوگ چلے جائیں گے. صبح کا پھر تم گھر میں تو آؤ گے نا, کہ نہیں, دیٹ ول بی نیکسٹ ویک. There's an appointment between the mother and between the wife and the husband, and they're living in a tyranny of speed. Music بھی ویسے ہی ہے, بس بجاتے چلے جا رہے ہیں, چباتے چلے رہے ہیں, چیوئنگ گم اور چلے جا رہے ہیں. اچھا, اتنی اسپیڈ میں آپ کون سی شاعری جو ہے آپ اس میں پیوست کر سکیں گے ایسی میوزک میں؟ اٹس ناٹ پاسبل. جیسے کہ ایک چتر نار کر کر سنگار, کھڑی اپنے دوار جیا نکس جائے, مکھ موڑ موڑ مسکات جات ماننی چار. اب وہ کیا, ایک چتر نار کر کر سنگار, جب وہ غلام علی خان صاحب اس کو گاتے تھے تو ایک منظر سامنے آ جاتا تھا. اب ڈم ڈم ڈیگا ڈیگا, موسم بھیگا بھیگا, ڈم ڈم ڈیگا. تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ either poetry or melody to come out of this orchestrate noise? یہ ناممکن ہے. یہ موسیقی سے یا تو تیور بدلیں گے یا ہمارے تمدن کا پیٹرن ہی بدل جائے گا. ممکن ہے کہ ایسی نسل پیدا ہو جو سب باتیں شارٹ ہینڈ میں کریں. بھائی, آپ نے بے شمار کردار ادا کیے ہیں فلم میں, کوئی ایسا کردار جو آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا؟ آپ کو کون سا اچھا لگا؟ بہت سے. کوئی مخصوص؟ آپ کی ایک فلم حالی کی مشعل جو ہے اس میں مجھے آپ کا کردار بڑا اچھا لگا. بس آپ سمجھیے مشعل ہی میرا بہترین فلم ہے. یہ تو پھر آپ نے میری بات کہہ دی, لوگ کہیں گے کہ منیر نے جو کہا وہ یوسف نے کہہ دیا. نہیں, مجھے الگ الگ کیریکٹرز جو ہیں الگ الگ ہیں. جیسے کہ دیوداس الگ ہے, انٹروورشن ہے, خوبصورت کانسیپٹ ہے کہانی کا, مجھے وہ اچھا لگا.
مغل اعظم میں لگے وہ اچھا لگا. کئی ایسے فلم اچھے لگے جو کہ شاید آپ لوگوں کو اتنی پسند نہیں آیا. شکست ایک فلم کا نام تھا, سنگ دل, گنگا جمنا اور رام اور شام, یہ تو کامیاب فلمیں ہیں ایسی. تو کافی عرصہ ہو گیا ان فلموں کو. اس وقت ایکسپیریمنٹ کرنا تھوڑا کاردارت تھا. وہ فلمیں مجھے اچھی لگی. ایسی کوئی مخصوص فلم میں کہہ لوں تو اس وقت ایک فلم کہوں گا, کل پوچھے گا تو کسی دوسری کا نام لے لوں گا. موڈ پر منحصر. ہاں ظاہر ہے کردار ہی آپ نے ایسے کیے ہیں.